عزیز طلباء، ہم بات کر رہے ہیں چاندنی بیگم پر۔ اب ہم کچھ بات کریں گے اس کے پلاٹ سمری پر۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ یونٹ میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ سمری جو ہے، خلاصہ جو ہے، کسی بھی پلاٹ کو، کسی بھی ناول کو، اس کو پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک جو مین مرکزی جو اس کا دھارا ہوتا ہے، کسی حد تک اس کو وہ چند لفظوں میں بیان کر دیتا ہے، لیکن جن جن باتوں کا اہتمام، کرداروں کی جو بنت ہے، جو واقعات ہیں بڑے، ان کے پیچھے جو کردار سامنے آتے ہیں، ان کے رویے، ان کے رد عمل سامنے آتے ہیں، وہ کسی طور پہ بھی وہ سمری میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے آپ لوگوں کو لازمی طور پر جو اصل ناول ہے، اصل متن ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور یہ دقت عزیز طلباء خاص طور پر چاندنی بیگم ناول میں ہے۔ بعض ناول ایسے ہیں جو کہانی پر مبنی ہوتے ہیں، ان میں ایک سیدھی سادی کہانی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ایک ضمنی پلاٹ ہوتا ہے، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ چاندنی بیگم بنیادی طور پر پلاٹ کا ناول نہیں ہے ان روٹین کے معنوں میں۔ یہ کوئی ماجرا نہیں ہے، اس میں کوئی اس طرح کہانی نہیں ہے بظاہر، بلکہ یہ ایک وقت ہے، بہتا ہوا دریا ہے، ایک خاص سچویشن ہے جو کہ تقسیم کے موقع پہ تقریباً ہے۔ اس کا جو دورانیہ ہے وہ کم و بیش تقسیم ہندوستان سے ایک آدھ برس پہلے سے لے کر اگلے 40 برس تک ہے۔ اس دوران اس جو تہلکہ خیزی جو وقت تھا ہندوستان پہ، پاکستان پہ اس کو کہہ لیں، اس میں کردار آتے ہیں ہمارے سامنے، منظر پہ سامنے آتے ہیں، اور ان کے رد عمل سے ہمیں چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بظاہر ایک نجی خاندان، نجی کہانی محسوس ہوتی ہے۔ اس میں دو مرکزی خاندان ہیں، تیسرے کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں اس میں، وہ بھی بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر دو خاندانوں کا یہ رہتا ہے تذکرہ، اور اس میں جو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے جو مرکزی کردار ہیں وہ نصف ناول سے پہلے ہی وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے ایک حادثے میں تمام کا۔ یعنی جو یہ ناول کا مرکزی جس پہ نام رکھا ہوا ہے چاندنی بیگم، وہ بھی ابھی ناول 30-35% ہی جسے ہم کہتے ہیں ہوتا ہے، اور اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان معنوں میں اس میں کوئی ہیرو اور ہیروئن نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اس میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ اس کے مرکزی کردار کون ہے۔ جو اس کا مرکزی کردار یعنی پروٹیگونسٹ کے طور پہ جس کو ہم لیں گے، وہ ان معنوں میں شاید کوئی نہیں ہے۔ تو کردار سارے ہی اپنی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں، ہم اس کا کرداروں کا مطالعہ یقیناً کریں گے۔ تو چند جملوں میں ہم اس کا جو مرکزی کہانی کہہ لیں، وہ جو 2-3 خاندانوں کے گرد گھومتی ہے، وہ ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلا اس میں 3 خاندان ہیں جو ریڈ روز ہاؤس ہے، ایک اس میں مقیم ہے ایک خاندان، ایک ہے 3 کٹوری ہاؤس، اور ایک جو ہے عصر شیری کہہ لیں، سنوبر فلم کمپنی کے نام سے وہ ان کا ادارہ قائم کیا ہوا ہے، وہ خاندان ہے۔ اب ان تینوں کا بھی آپس میں تعلق بنتا ہے، کرداروں کی سطح پہ بھی، کہانی کی سطح پہ بھی، معاشرے کو دکھانے کے لیے بھی۔ مرکزی حیثیت ہے حاصل ریڈ روز ہاؤس کو، اس میں بیرسٹر مظہر علی جو ہیں وہ مقیم ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور وہ خاص طور پہ وراثت کے اور جھگڑوں کے ان کے کیسز لیتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ ہم یقیناً بعد میں کریں گے ان کے کردار نگاری کے حوالے سے۔ تو ان کی بیگم ہے بٹو بیگم، اور ان کا بیٹا کمبر علی، یہ 3 اس میں مقیم ہیں۔ ریڈ روز ہاؤس جو ہے 3 کٹوری ہاؤس، اس میں راجہ صاحب ہیں، اور ان کی بیگم ہے رانی صاحبہ، اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں جن میں زرینہ ہیں، پروین ہیں، صفیہ ہیں، اور خاص طور پہ ان کا بیٹا وکی بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے ایک سٹیج پہ، وہ اس میں مقیم ہے۔ اور ان دونوں کا خاندانوں کا خاص طور پہ آپس میں تعلق ہوتا ہے، اور پھر آ کے یہاں تیسرا خاندان بھی شامل ہو جاتا ہے جو عصر شیریں جس کو ہم کہیں گے۔ تو قصہ یہ ہے کہ مسٹر جو ہیں بیرسٹر مظہر علی، وہ بھی ایک پروگریسو ذہن کے ہیں، اور انہوں نے فری ہینڈ جس کو کہتے ہیں دیا ہوا ہے اپنے گھر میں، اور ان کا بیٹا جو ہے کمبر علی، جو بہت اہم کردار ہے اس ناول کا، وہ بڑے انقلابی خیالات کا حامل ہیں۔ وہ ہندوستان میں اس وقت لیفٹ کی تحریک بھی بہت زوروں پر تھی، وہ اس میں شامل ہے۔ اور عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں کہ
جو قرۃ العین حیدر ہیں، ان کے اکثر ناولوں میں جو سوشلزم سے کی فکر سے متاثر کردار ہیں، جس کو ہم لیفٹ کی موومنٹ کہتے ہیں، اس سے بہت سے کردار وابستہ ہیں. انہوں نے تنقیدی جائزہ بھی اپنے بہت سے ناولوں میں لیا ہے. تو خیر یہ بھی ایک اس میں انقلابی کردار ہے جو معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور جو ان کے والد ہیں وہ فری ہینڈ دیتے ہیں اور ان کو پرچے بھی نکالتا ہے، رسالے نکالتے ہیں. تو ان کی جو والدہ ہیں وہ ان کی شادی کے لیے بھی پریشان ہوتی ہیں کہ قمبر علی کی شادی ہو، کیونکہ رسالوں کی وجہ سے اور اس طریقے سے ان میں اس کے ہاں لڑکیوں کا بھی آنا جانا خاصا رہتا ہے. تو وہ سمجھتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر خاندانی کو آ جائے، کیونکہ یہ بہت ہم کہیں گے کہ اشرافیہ سے متعلق ہیں یہ دونوں خاندان. تو اس نے اپنی 3 شرطیں رکھیں کہ ایک تو یہ کہ لڑکی جو ہے وہ غریب ہو، اور دوسرا کیونکہ اپنی انقلابی خیالات کی وجہ سے، اور دوسرا خوبصورت ہو، اور تیسرا جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو، انٹلیکچوئل ہو ایک لحاظ سے. تو جو قمبر علی کی والدہ ہیں بٹو بیگم، وہ اپنے دور کی ایک عزیز ہیں. ان کی بیٹی چنبیلی بیگم جن پہ ناول ہے، اس کی والدہ سے علیمہ سے بات کرتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ ایک دونوں میں ہو جاتا ہے طے. کوئی اس میں باقاعدہ بات نہیں ہوتی، بس ایک بے قاعدہ سی بات ہوگی، لیکن وہ اپنے طور پر تیار ہوتے ہیں. اچھا، اب صورتحال یہ بدلتی ہے کہ دوسری اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے شادی میں، ایک لحاظ سے مسئلہ تو نہیں آتا لیکن ہمارے لیے چنبے کی بات رہتی ہے کہ صفیہ بیگم جو 3 کٹوری ہاؤس میں رانی بیگم اور راجہ صاحب کے ان کی جو بیٹی ہیں، وہ صفیہ بیگم ان سے ان کے ٹھیکرے کی مانگ جسے کہتے ہیں، ان کی پیدائش کے وقت تھی، ان کی دادی اور نانی کے آپس میں ہو گئی تھی، تو کہ وہ ہوگی، تو لیکن وہ خیر نہیں ہو پاتی، اور وہ اس بنیاد پہ ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ یہ اشرافیہ کے خاندان سے ہے، لہٰذا میں یہاں نہیں کروں گا. اور بھی خیر وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ کہانی آگے بڑھتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں ایک مرتبہ جو تیسرا خاندان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مسٹر موگرے، اور ان کی بیگم ہے چنبیلی بیگم، ان کی بیٹی بیلا جو ہے، وہ اپنے ایک اشتہاری فلم بنانے کا ان کا ہے، سنوبر فلم کے نام سے وہ کمپنی بنا رکھی ہے انہوں نے، جیسی کیسی بھی ہے ہلکی پھلکی، اور وہ فلم بنانے کی ان کا ہوتا ہے پروگرام، اور وہ اشتہار کے لیے آتے ہیں مسٹر ان کے پاس، قمبر علی کے پاس. اب قمبر علی عالی نال ہیں اور ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے. تو خیر کہانی آگے بڑھتی ہے، اور اس خاندان کا قمبر علی سے تعلق بنتا ہے. وہ بیلا سے ذرا متاثر ہو جاتے ہیں. بیلا ایک بڑی چالاک ہوشیار خاتون ہے، وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے نرغے میں لے لیتی ہے قمبر علی کو، اور اس طرح قمبر علی کی ایک ڈرامائی انداز میں شادی ہو جاتی ہے. تو اس طرح حالات کی ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ چاندنی بیگم جو ہے وہ بہت ہی کچھ شدید مسائل کا، جو جس کی قمبر علی سے بھی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن اسے پتہ ہے کہ اس کی شادی وہاں ہونی ہے، وہ اور اس کی والدہ علیمہ جو ہیں حالات سے تنگ آ کر، ایسا بحران آتا ہے ان کی زندگی میں کہ وہ آ جاتے ہیں قیام کے لیے یہاں ادھر ریڈ روز ہاؤس میں. تو خیر یہاں کر پتہ چلتا ہے اس کو کہ اس نے بیلا سے شادی کر لی ہے. خیر کسی نہ کسی طریقے سے وہ چلی جاتی ہے پھر 3 کٹوری ہاؤس میں. وہاں خیر اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، ملازموں سے بھی بدتر جو ہے، اور پھر وہ ان سے تنگ آ کر آ جاتی ہے یہاں، دوبارہ اس کو رابطہ کرتی ہے وہ قمبر علی سے کہ اب پرانا تعلق تھا، لیکن ایک اچھا کردار سامنے آتا ہے، وہ اس کو لینے آتا ہے، اس کے گھر میں رہتی ہے، اور نہیں ریڈ روز ہاؤس میں واپس آ جاتی ہے وہ. یہاں ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کو وہ ماچس جلاتی ہے اور وہ رہ جاتی ہے رضائی میں، اور یوں آگ بھڑکتی ہے اور پورا ریڈ ہاؤس جو ہے وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے. اس میں تمام مقیم یعنی قمبر علی، بیلا، چنبیلی بیگم اور بہت سے لوگ اس میں جل کر ختم ہو جاتے ہیں. تو یوں کہانی آگے بڑھتی رہتی ہے، اور بہت سے کرداروں کے پھر جائیداد کے جھگڑے سامنے آتے ہیں. جو بیلا کا والد ہے موگرے، وہ اس کا بیٹا مقدمہ کرتے ہیں کہ جائیداد ہماری ہے. ان کے دور پار کے عزیز جو ہیں قمبر علی کے، وہ آ جاتے ہیں. تو یوں ایک طویل یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، یہ بھی ایک موضوع کے طور پہ سامنے آتا ہے. تو مرکزی کردار جس کو کہہ لیں، جسے جڑے ہوئے ہم
اس کردار کے واسطے سے ہم بہت سے کرداروں کو دیکھ رہے تھے، ان کے رویوں کو دیکھ رہے تھے. تو اس طریقے سے یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ابھی ناول کا نصف بھی نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے. کہانی آگے خیر بڑھتی رہتی ہے اور ہمیں پھر بہت سے مواقع پہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ریڈ روز کی جگہ یہ جو ہے خاندان بیلا کا والد اور بیٹا، یہ ان کے چیزیں سامنے آتی ہیں، اور تین کٹوری ہاؤس کے جو خاندان ہے ان کا رویے سامنے آتے ہیں. عزیز طلباء، جو یہ میں نے پلاٹ بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو تکنیکی زبان میں ہائپر لنک سٹوری بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایسی سٹوری، ایسی کہانی جس میں کوئی ایک مرکزی نقطہ تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن وہ کرداروں کے ذریعے وہ ہمارے سامنے کھلتا ہے، اور پلاٹ کی بجائے اس میں مختلف کردار، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ تمام کردار اور ہمیں ایک بہت اس میں بڑے دائرے میں ایک ہی محسوس ہوتے ہیں. تو اس کو ہم ہائپر لنک سٹوری بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہم اپنے پلاٹ کے یعنی تلخیص کو ہم اس کو اب ختم کرتے ہوئے بڑھیں گے کرداروں کی طرف، کیونکہ کرداروں کے ذریعے ہی اس کا پلاٹ بھی ہمیں مزید واضح ہوگا، اس کے موضوعات واضح ہوں گے، اور کرداروں کی جو مسائل ہیں، ان کے رد عمل ہیں مختلف طرح کی سچویشن میں، وہ بھی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئیں گے.